ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں بے روزگار افراد میں 92% افراد غیر ہنرمند افراد ہیں، جبکہ 8% وہ افراد ہیں جو کسی حد تک تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن ہنرمند نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہنرمند پختونخوا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران شاہ۔ ناظرین، اس پروگرام کا بنیادی مقصد پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے مختلف اداروں میں، جہاں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے مختلف پیشہ ورانہ طلبہ اور طالبات اور ان کے اساتذہ سے بھی۔ جی ناظرین، اس وقت ہم کھڑے ہیں پشاور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر گلبہار میں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں نوجوانوں کو کس قسم کی تربیت دی جاتی ہے اور اس کے کون کون سے فوائد ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پشاور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے بلڈنگ کے اندر۔ یہاں نوجوانوں کو 10 شعبہ جات میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اس وقت آٹو میکینک سیکشن میں کھڑے ہیں۔ آئیے چل کر بات کرتے ہیں یہاں کے کچھ اسٹوڈنٹ سے کہ وہ کیا سیکھتے ہیں۔ میں 2 سال کورس لے کر میرا انٹرسٹ ہے آٹو میکینک کے انجن کے بارے میں مجھے معلومات ہونی چاہیے، اور جو میرا شوق ہے بائک جانا، میرا فیوچر پلان بھی وہی ہے۔ وہاں جا کے میں فراری کمپنی میں ایز اے جاب کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ ٹیکنیکل انفارمیشن چاہیے اور اس لیے میں یہ ڈپلوما حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر میں باہر کسی ورک شاپ میں کام کرتا تو وہاں مجھے اتنی امپرومنٹ نہیں ملتی جتنی کہ 2 سال میں ملی ہیں، وہاں 10 سال میں بھی نہیں مل سکتی۔ یہاں پہ میں نے بہت سی چیزوں کے نام اور ٹیکنالوجی کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی ہے۔ میٹرک کے بعد میں یہاں پر آیا ہوا ہوں، جو کہ یہاں پر میں ایک ہنر سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ یہاں پر باقاعدہ ہمیں 2 سال کا ڈپلوما بھی مل جائے گا اور ایک ہنر بھی ہم سیکھ لیں گے۔ ویسے بھی آج کل جاب اور نوکری وغیرہ تو بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ اگر یہاں سے میں ایک ہنر سیکھ لوں تو کل کو میں اپنے آپ کے لیے بھی کچھ بزنس وغیرہ شروع کر سکتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کچھ کما سکتا ہوں، کام کر سکتا ہوں۔ یہاں پر میں الیکٹریشین سپروائزر کے ڈپلومے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنا آگے فیوچر سیکیور کر سکوں اور باہر ملک کے لیے جاب کے لیے اپلائی کر سکوں۔ میرا ایک چھوٹا سا شاپ بھی ہے اور وہ ہمیں آلریڈی الیکٹرانکس سیکھ رہا ہوں۔ جب میں یہاں سے فارغ ہو کر اپنے شاپ جاتا ہوں تو وہاں مجھے بہت ٹائم ملتا ہے پریکٹیکل کے لیے، اور میرا فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ میں جب یہاں سے مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے تو میں انشاءاللہ یہاں اپنا کام ڈیولپ کر لوں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ٹیلرنگ ورک شاپ میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نوجوانوں کو کس طرح سے تربیت دی جاتی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے انسٹرکٹر غلام ستار صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ اسی چیز کو جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ ہمارے پاس اسٹرینتھ 25 ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت 47 لڑکے کام کر رہے ہیں. یہ ان لڑکوں کا رجحان ہے جو آتے ہیں یہاں پہ ہنر سیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جابس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب. تو لڑکوں کو اب زیادہ تر جو ہے اس طرف مائل ہو گئے ہیں کہ وہ آئیں یہاں پہ ہنر سیکھیں، اور ہنر سیکھنے کے بعد اپنے لیے معاش کا وہ ایک اعلیٰ ترین ذریعہ بنا سکیں. یہاں سے ہمارے جو لڑکے فارغ ہوتے ہیں، جن لڑکوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ جا کر اپنے لیے دکان نکال دیتے ہیں، اپنے لیے دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ جو ہے بہترین طریقے سے اپنا منتھلی جو ہے بہترین خرچہ تقریباً 40-50 ہزار روپے وہ مہینے کے کما لیتے ہیں. اور میں نے اس سے پہلے 2 سال دکان میں کام کیا لیکن میں نے کچھ نہیں سیکھا. جب مجھ کو پتہ چلا کہ ہم TCV سینٹر میں 6 مہینے کا کورس ہے ٹیلرنگ کا، میں نے جہاں ایڈمیشن کیا، جو 4 مہینے میں ہم نے جینٹس شلوار قمیض کٹنگ سلائی سیکھ لی اور اب لیڈیز سلائی کٹنگ کر رہے ہیں. اگر میں یہاں نہ آیا تھا تو ہم یہ دکان تقریباً 5-6 سال بعد کھولیں گا. اب یہ شاپ 6 مہینے بعد کھلوا رہا ہوں گا. جی ناظرین، اس وقت ہم یہاں کے پلمبنگ سیکشن میں موجود ہیں. یہاں کے چند اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کیوں سیکھنے آئے ہیں اور ان کا فیوچر پلان کیا ہے. آئیے. میں یہ کورس اس لیے کرنے آیا ہوں کہ میں باہر اپنے ابو کے ساتھ پلمبر کا کام کرتا ہوں اور وہاں میں مکمل طور پہ سیکھ نہیں سکتا. یہاں پہ اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے لیے ٹیچر سے سیکھنے آیا ہوں. یہاں کا یہ فرق ہے کہ یہاں سیفٹی سکھائی جاتی ہے کہ یہاں سیف کیسے ہونا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، کیسے کام کرنا ہے، پائپوں کی اقسام یہ کیسے بنتے ہیں کیسے نہیں بنتے. باہر یہ طریقے نہیں سیکھ سکتے. باہر تو آلریڈی جنرل کام ہوتا ہے جو بس کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسے ادھر نہیں ہوتا. ادھر تو مکمل طور پہ سمجھایا جاتا ہے سیفٹی اپنے آپ کہ کیسے سیف رکھنا ہے اپنے آپ کو، کیسے کام کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، مٹیریل کا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. چائنا کو آپ دیکھیں، چائنا اس وقت پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. وہ اسی لیے حکومت کر رہا ہے پوری دنیا پہ. امریکہ میں اگر آپ جا کے کوئی چیز خریدیں تو وہ آپ کو چائنا کی ملے گی. وہ اس لیے کہ چائنا نے جو ہے وہ فنی تعلیم میں ترقی کی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو فنی تعلیم میں آگے لے جانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ کہلائے. حکومت پاکستان نے غیر ہنرمند افرادی قوت کو ہنرمند اور کارآمد بنانے اور ہنرمند افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کمپیٹنسی بیس ٹریننگ یعنی مہارت کی بنیاد پر فنی تربیت کے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے. پاکستان میں جاری فنی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کا اصلاحی منصوبہ TVET ریفارم سپورٹ پروگرام اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی مدد کر رہا ہے. کمپیٹنسی بیس ٹریننگ یا CBT کے تحت تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت دینے والے اداروں کے معیار کو بہتر بنانا اور ضروریات کے مطابق ہنرمند افراد کی کمی کو پورا کرنا ہے. اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جن 17 اداروں کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں ایک ادارہ گورنمنٹ ایڈوانس ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر حیات آباد ہے. اس منصوبے کے تحت ابتدائی طور پر 8 شعبوں میں طلباء کو تربیت دی جاتی ہے، جن میں کمپیوٹر آپریشن، کمپیوٹر گرافکس، آٹو کیڈ، ویب ڈیزائننگ، ای کامرس، بلڈنگ الیکٹریشین بما سولر انسٹالیشن، ایڈوانس ویلڈنگ اور ریفریجریٹر اینڈ ایئر کنڈیشننگ شامل ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ ایڈوانس ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر حیات آباد میں. آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہاں اسٹوڈنٹس ہنر سیکھنے کے حوالے سے کتنے پرجوش ہیں. میرا نام محمد یوسف ہے. میں یہاں کمپیوٹر بیسک ٹریننگ لے رہا ہوں اور میرا سافٹ ویئر انجینئر بننے کا ارادہ ہے.
میرا نام امین ہے اور انشاءاللہ ریفریجریشن اور کنڈیشن کا ڈپلوما کمپلیٹ کرنے کے بعد میں جاؤں گا فارن سیکٹر پر، وہاں پر اس کی کافی ڈیمانڈ ہے۔ میرا نام نثار احمد ہے، میں آٹوکیڈ سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور اس کو سیکھنے کے بعد میں ایک آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہوں۔ میرا نام محمد طاہر ہے، میں یہاں پر ریفریجریشن ایئر کنڈیشن کا ڈپلوما کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ فیوچر میں اپنا کاروبار کروں گا۔ اس ادارے میں ابتدائی طور پہ کوئی 5 ایسے ٹریڈ تھے جس میں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی ایڈوانس لیول میں، لیکن اب چونکہ ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے اس میں کچھ جو یعنی اس کی پالیسی شفٹنگ کی وجہ سے سی بی ٹی لیول انٹروڈیوس ہوا ہے۔ سی بی ٹی کا مطلب ہے کمپیٹنسی بیسڈ، تو کمپیٹنسی بیسڈ میں بہت سارے ایڈیشنل ٹریڈ آ گئے ہیں۔ اب ان سی بی ٹی مثال کے طور پر اس میں آئی ٹی میں کئی ٹریڈز آ گئے ہیں، جس طرح کمپیوٹر آپریٹر، کمپیوٹر گرافکس ہو گئے، آٹوکیڈ ہو گیا، اس کے علاوہ ہیں ویب پیج ڈیزائننگ ہو گیا، ای کامرس ہو گیا۔ اس کے علاوہ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اس ادارے میں ایچ بی اے سی آر یعنی جو ایئر کنڈیشننگ اور ریفریجریشننگ ہے اس میں بھی سی بی ٹی ٹریننگ دی جاتی ہے 6 ماہ کا۔ اس کے علاوہ جو الیکٹریشین ایڈوانس جو الیکٹریشین لیول 2 اس کا ہے اس میں بھی یہاں پہ سی بی ٹی میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سی بی ٹی میں یہ ہوگا کہ ان کے جو لیولز ہیں، آپ میٹرک کے بعد اگر پری ریکویزٹ لیول 2 کے لیے میٹرک ہے، میٹرک کے بعد آپ لیول 2 میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو لیول 2 کے بعد آپ لیول 3 کر لیتے ہیں، لیول 3 کے بعد آپ لیول 4 کر لیتے ہیں، تو لیول 4 جب آپ کا ہو جائے گا تو وہ ایکویلنٹ ہو جائے گا ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر کی۔ یہ ویب سائٹ جو نیوٹیک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح جب آپ لیول 5 کر لیں گے تو اس کے پیرلل ایکویلنٹ کوالیفیکیشن ہے اس کے برابر ہو جائیں گے، لیول 6 کر لیں گے تو اس کے برابر، لیول 7 لیول 8 تک جب آ جائیں گے تو لیول 8 پی ایچ ڈی کی ایکویلنٹ کے ڈاکٹریٹ ہے اس میں۔ وہ نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ وہ بے روزگار ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہ ہوگا کہ وہ اس ادارے یا یہ ادارہ ٹیکنیکل یا اسی طرح کے اور بہت سارے ادارے ہیں ان کا رخ کریں، وہاں پہ آپ کو فری ٹیکنیکل ایجوکیشن دیا جاتا ہے جو کہ حلال رزق کی یعنی حلال رزق کی ضمانت بن جاتا ہے آپ کے لیے۔ جی ناظرین، ہنرمند پختونخوا کی پہلی قسط آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ دوسرے قسط کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمتوں میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کامران شاہ اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ ہنرمند پختونخوا، صحت مند پختونخوا۔